السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو سے پہلے صرف 10 سیکنڈ کے لیے میری درخواست ہے کہ آپ آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے کہ میں اس وقت موجود ہوں منو وزن مٹی تلے ایک کال کوٹھڑی کے اندر، اندھیری جگہ کے اوپر، وحشت کی جگہ کے اوپر، سانپوں والی جگہ کے اوپر، کیڑے مکوڑوں کے گھر میں، جہاں نہ آپ کے پاس کوئی ہے، نہ دنیا کی کوئی چیز موجود ہے، نہ کوئی وسائل موجود ہیں۔ وہاں آپ ہیں، آپ کا کفن ہے، آپ کی تقدیر ہے اور آپ کے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے قبر کی پہلی رات۔ یہ بڑی سخت رات ہوگی عزیز دوستو، کوئی تو وجہ ہے نا قبر کی وحشت کے بارے میں۔ میرے آقا کا فرمان ہے، قبر روزانہ پکارتی ہے، لوگوں میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ قبر تو دور کی بات ہے، جب انسان کے اوپر موت طاری ہوگی نا، موت کے طاری ہوتے وقت انسان کی روح نکلنے کے مراحل کو رب ذوالجلال نے اور ان کے پیارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا۔ جب انسان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور روح نکالنے کے لیے، بندہ اگر نیک ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اچھے اعمال کرنے والا ہے، فرشتے بڑے خوبصورت شکل کے اندر آتے ہیں، خوشبو لگا کے آتے ہیں، جنت کا محل دکھاتے ہیں، نور لے کر کے آتے ہیں۔ یہ نیک روح بدن کے اندر سے چھلانگ نکال کے سیدھی نکل جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، موت کی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ رب کا قرآن کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی ہو کے اپنے رب کی طرف چلی جا، کیونکہ تو نے دنیا میں رب کو راضی کیا، اچھے اعمال کیے، اب جا رب ذوالجلال کی طرف۔ لیکن اگر بندہ برا ہے، دنیا میں اللہ کو راضی نہ کیا، اچھے اعمال نہ کیے، نماز ٹائم پہ نہ پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، صدقات نہیں دیے، اور جناب والا یتیموں کے سر پہ دست شفقت نہ رکھا، پیغمبر کی سنتوں پہ عمل نہ کیا، فرمایا فرشتے کالے سیاہ رنگ کی شکل بنا کے لائیں گے، بدبودار شکل کے اندر آئیں گے، اور روح بدن کے اندر دیکھ کر اندر گھسے گی۔ روح فرشتہ جو نکالنے والا، روح کھینچنے والا ایسے نکالے گا، تشبیہ دے کر کے فرمایا جیسے کانٹے دار جھاڑی کے اندر مل مل کا نرم کپڑا گھس جائے نا اور کانٹے دار جھاڑی کو کھینچا جائے، اس کپڑے کا کیا حال کرے گا؟ اس سے بھی برا حال ہوگا جب فرشتہ روح کو کھینچے گا۔ میرے دوستو، سوال یہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، سوال یہ نہیں ہے کہ موت آئے گی بھی یا نہیں، وہ تو برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ تو آنی ہی آنی ہے۔ سوال یہ ہے میں نے اس موت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ ہم قبر کے اندر گزارا کیسے کر لیں گے؟ ہم قبر کے اندر جائیں گے تو قبر ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کرے گی؟ آیا نا، جب بندے کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، نیک ہوگا تو قبر کہے گی، میری پشت کے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے سب سے زیادہ پسندیدہ تو تھا، آج تجھے میرے حوالے کیا گیا، میرا حسن سلوک دیکھ۔ فرمایا قبر کھل جائے گی، کشادہ ہوگی اور کہے گی، نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ اور اگر برا بندہ ہے، اچھے اعمال نہیں کیے، قبر کا معاملہ ہوگا، کہے گی میری پشت کے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تو مجھے تھا، آج میرے سپرد ہوا ہے تو میرا معاملہ بھی دے۔ آقا نے یوں دونوں ہاتھ لے کے انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈال کے فرمایا، قبر تنگ ہوگی، اتنی تنگ ہوگی کہ دائیں والی پھسلیاں بائیں میں اور بائیں والی پھسلیاں دائیں کے اندر داخل ہوگی، چیخے گا،
ابھی تو قبر کے معاملات ہیں, ابھی تو روح نکلی ہے, منکر نکیر نے تو آنا ہے, وہ آ کے پوچھیں گے من ربک, تیرا رب کون ہے, ما دینک, تیرا دین کیا ہے, ما تقول ھذا الرجل, میرے آقا کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے اس بندے کے بارے میں, اس عظیم شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. عزیز دوستو, یہ جواب تب دیے جائیں گے جب دنیا کے اندر زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزاری جائے گی, نماز پڑھی جائے گی, زکوٰۃ دی جائے گی, صدقات دیے جائیں گے, قرآن کی تلاوت کی جائے گی, والدین کی فرما برداری کی جائے گی, تب یہ جوابات بڑے آسانی سے ادا ہوں گے. اگر نہیں نہ کیا رب کو راضی, بڑا مشکل ہو جائے گا. آج وقت ہے, کوشش کر لیجئے, آئیے رب ذوالجلال کی دربار میں جھک جائیے, آنسو بہا لیجئے, آنسو بہاتے ہوئے گڑ گڑائیے, اللہ جو ہو گیا معافی چاہتا ہوں, اللہ بقیہ زندگی تیری رضا والی گزاروں گا, یقین جانے خدا کی قسم تیرے آنے میں دیر ہوگی, اس رب کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.